اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، ایمان کو فراہم کرنے والے لوگ بھی، جاوید واضح لفظوں میں کہتا ہوں، غامدی جیسے بد عقیدہ لوگ اور حدیث کے منکرین حدیث، وہ کہتے ہیں عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ لعنت ایسے شخص پر، بھائی سیدھی بات ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ میرے پاس اس سے نرم لفظ کوئی نہیں ہے، یہ سب سے آخری نرم لفظ ہے میرے پاس اس شخص کے لیے جو پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جو آقا مدنی کریم علیہ السلام کے فرامین کو اپنی زندگی کی تربیت کا یا اپنی زندگی کی اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں سمجھتا، ضروری نہیں سمجھتا، ایسے بندے پر اللہ کی لعنت نہیں تو اور کیا کہوں میں، ایسے شخص پر لعنت ہے اللہ کی، جو رسول اللہ کو، بھائی قرآن کریم نے تو بس اتنا کہا ہے نماز پڑھو۔ آپ مجھے ظہر کی رکعتیں، اب جمعہ پڑھ رہے ہو نا، جمعہ کے لیے آئے ہوئے نا، اب آپ کہیں گے مولوی پتہ نہیں بڑی سخت کر گیا، اللہ کی قسم یہ سخت بات نہیں ہے، یہ بڑی نرم بات کی ہے میں نے۔ اگر کوئی آپ اجازت ہے تو پھر میں اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کروں ایسے لوگوں کے لیے، لیکن آپ چھوڑیں اس بات کو، سمجھے بات، مسئلہ سمجھے۔ قرآن کریم نے آپ کو بلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اذا توجہ بڑی قیمتی بات، مسئلہ سمجھ کے لے جائیں۔ کسی جگہ پر بھی آپ کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ پالا پڑ جائے، سمپل سی بات، مختصر سی بات، انشاءاللہ آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ توجہ میری طرف، اگر کوئی منکر حدیث آپ کے سامنے آ جائے، مرزائی سامنے آ جائے، اہل تشیع میں سے کوئی سامنے آ جائے، کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب اللہ، کوئی یہ کہے کہ عورت کے ساتھ محرم کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیثوں کی بات کرتے ہو، 1400-1500 سال کا عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں درمیان میں کتنی ملاوٹیں ہو گئی۔ اگر کوئی ایسا بندہ کہے اور وہ جمعہ کی نماز بھی تو پڑھتا ہوگا، جمعہ کے لیے آیا ہوگا، آپ اس سے پوچھیں ہو بھائی اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے، جب منادی اذان پڑھ دے، ندا ہو جائے مسجد کے لیے، مسجد کے اندر آنے کی، جمعے والے دن جمعہ کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے گھر کی طرف دوڑاؤ، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ آخری بات، توجہ، یہ تو اللہ نے بتا دیا، دوڑ کر مسجد کی طرف آ جاؤ، دکان بند کر دو، کاروبار بند کر دو، سب کچھ کلوز کر دو، جلدی مسجد میں آ جاؤ، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑے مسجد میں آ جاؤ۔ آپ آ گئے مسجد میں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے کہا ہے جب جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے کیا ہے، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عمل تمہارے لیے بہترین عمل ہے، خوبصورت عمل ہے، تمہارے لیے خیر والا عمل ہے۔ کون سا عمل؟ نماز جمعہ کے لیے آنا۔ اب آپ نماز جمعہ کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر، توجہ، آپ اللہ کا حکم سمجھ کر مسجد میں آ گئے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے مسجد میں آ گئے، پر مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہیں بتایا ہو کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو تو اس کی 2 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہیں؟ کہیں بتایا اللہ نے؟ پورے قرآن میں الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ 2 رکعتیں جمعے کی پڑھنی ہے اور ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہے، عصر کی آپ نے 4 پڑھنی ہے، بابا مغرب کے لیے آؤ گے تو 3 پڑھنی ہے، عشاء کے لیے آؤ گے تو پھر 4 پڑھنا ہوگی، توفیق اللہ دے دے صبح اٹھنے کی، تو فجر کے لیے آؤ گے تو پھر 2 پڑھنا ہوں گی۔ یہ کہیں قرآن پاک میں نظر آیا آپ کو؟ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی اور اس کی تفسیر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو کہیں بھی یہ قرآن میں نظر نہیں آئے گا۔ بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو تو اس کی 2 رکعتیں کس نے بتائی ہیں؟ جس کا انکار کرتے ہو، آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ ان کو کہہ رہا، جو منکرین حدیث ہیں، ان کو بتا رہا ہوں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہو، کس نے کہا 2 رکعتیں پڑھو؟
کس نے بتایا ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو؟ کس نے بتایا؟ منکرین حدیث کو چیلنج ہے، پوری دنیا کی منکرین حدیث ساری کی ساری اکٹھی ہو کر الٹی تو لٹک سکتی ہے لیکن میرے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتی۔ چیلنج ہے، آ جائے کہیں قرآن سے دکھائے مجھے۔ تو یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ صاحب قرآن نے بتایا ہے، یہ صاحب لولاک نے بتایا ہے، یہ آمینہ کے لال نے بتایا ہے، عبداللہ کے نور نظر نے بتایا ہے، یہ جناب مکہ کے در یتیم نے بتایا ہے، حبیب خدا نے بتایا ہے، محبوب ارض و سما نے بتایا ہے۔